بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ کچھ دوست نہیں آئے، وہ بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہمارا شروع ہو رہا ہے عشر سے متعلق، زکوٰۃ، پھر زکوٰۃ کے بعد صدقہ فطر، اور تیسرا ہے عشر۔ عشر سے متعلق یہ 7 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ پہلا پوائنٹ ہے تعارفی باتیں، دوسرا ہے عشر کا نصاب، تیسرا ہے کہ عشر کس پیداوار میں واجب ہے، چوتھا ہے عشر کی مقدار کتنی دینی چاہیے، پانچواں ہے کون سی زمین عشری ہے اور کون سی زمین خراجی کہلائے گی، یہ بھی میں بتاؤں گا۔ نمبر 6 ہے عشر کے لیے زمین پیداوار کی ملکیت کے اصول، کہ بھئی زمین کسی کی ملکیت ہونا ضروری ہے یا وقف کی زمین ہے، اجارے پر دی ہوئی ہے، ٹھیکے پر دی ہوئی ہے، تو یہ صورتیں اس میں آئے گی۔ نمبر 7 ہے عشر کے مصارف و ادائیگی کے اصول، کہ عشر کہاں کہاں خرچ ہو سکتا ہے اور اس کے ادا کرنے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہے، اس کے متعلق چند اصول بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہم نے کی تھی وہ ہے تعارفی باتیں۔ تعارفی باتیں کے تحت 3 نکات میں نے جمع کیے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے۔ پہلا نقطہ تعارفی باتیں سے متعلق ہے کہ عشر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے عشر اور زکوٰۃ میں فرق، اور تیسرا ہے عشر کی شرائط۔ یہ 3 پوائنٹ تعارفی باتیں میں بیان کریں گے۔ پہلی بات کہ عشر کیا ہے۔ عشر شریعت کی طرف سے دیکھیں، شریعت کی طرف سے ایک زکوٰۃ زمین کی پیداوار پر عائد کی گئی ہے، اس کو عشر کہتے ہیں۔ ایک زکوٰۃ تو ہوتی ہے مال کی، جس کی ہم نے سب سے پہلے پوائنٹ میں باتیں بتا دی۔ دوسرا پوائنٹ اچھا، تو پہلی بات کیا تھی کہ عشر کیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں، انسان نے شریعت نے انسان کے اوپر جو زکوٰۃ لازم کی ہے ان میں سے تو ایک عام زکوٰۃ ہے مال کی زکوٰۃ، وہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں پڑھا تھا۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، فطرانہ، اس کو نفس کی زکوٰۃ، اور یہ تیسرا ہے اس کو کہتے ہیں پیداوار کی زکوٰۃ، کہ شریعت نے انسان کی زمین سے جو فصل نکلتی ہے، پیداوار جو نکلتی ہے، اس پیداوار پر بھی ایک قسم کی زکوٰۃ لازم کی ہے، اس زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ یہ جو عشر ہوتا ہے، یہ عشر کا لغوی معنی، لفظ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ عشر کے لفظ کے لغوی معنی ہے 10واں حصہ، لیکن یہ جو عشر ہے یہ بعض صورتوں میں پیداوار کا 10واں حصہ ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں نصف عشر ہوتا ہے، یعنی پیداوار کا 20واں حصہ۔ پیداوار کا 20واں حصہ، اس کے اصول آگے آ جائیں گے کہ کن صورتوں میں فصل کا 10واں حصہ ادا کرنا لازم ہے عشر، اور کن صورتوں میں فصل کا 20واں حصہ یعنی کہ نصف عشر لازم ہوتا ہے، وہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور عشر کا ثبوت جو ہے یہ قرآن کی آیات اور احادیث سے موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس طرح بعض احادیث سے بھی عشر کا ثبوت ملتا ہے، تو اس کی تفصیل میں ہم فی الحال نہیں جاتے۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ عشر کیا چیز ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے کہ عشر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ تو عشر اور زکوٰۃ میں 5 فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ 5 بنیادی نقطے ہیں جو عشر اور زکوٰۃ میں فرق کے طور پہ سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے لیے ایک مخصوص نصاب شرط ہے، جو ہم نے پڑھ لیا۔ عشر کے لیے ایسا کوئی مخصوص نصاب شرط نہیں ہے، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے نصاب میں آئے گی، لیکن یہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کے لیے مخصوص نصاب شرط ہے، عشر کے لیے کوئی نصاب شرط نہیں۔ دوسرا پوائنٹ یا دوسرا فرق عشر اور زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، جبکہ عشر کے لیے سال شرط نہیں ہے۔ ہر پیداوار کے ساتھ عشر کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر ایک سال میں 2 پیداوار ہو جائے تو دونوں پر الگ الگ عشر لازم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال میں ایک عشر ہو، بلکہ ایک فصل میں۔ نمبر 3، تیسرا فرق، زکوٰۃ کے لیے عاقل ہونا شرط ہے، عقل کا ہونا شرط ہے، عشر کے لیے شرط نہیں۔ اگر کسی مجنون کی زمین ہے اور اس سے فصل نکل آئی تو اس پر بھی عشر لازم ہوگا۔
تو زکات کے لیے عقل شرط ہے، عشر کے لیے یہ شرط نہیں۔ نمبر 4، زکات کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، نابالغ پر زکات نہیں۔ عشر کے لیے یہ شرط نہیں ہے، اگر نابالغ کی زمین ہے اور اس سے فصل نکل آئی تو اس پر بھی عشر دینا لازم ہے۔ نمبر 5، زکات کے لیے ملکیت شرط ہے کہ انسان مال کا مالک ہوگا تو زکات شرط ہوگی۔ عشر کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر وقف کی زمین ہے اور اس سے فصل نکل آئی تو اس پر بھی عشر ہے، حالانکہ وقف کی زمین تو کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کے باوجود اس پر عشر ہے۔ تو یہ ایک 5 بنیادی فروق تھے زکات اور عشر میں۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ، عشر کی شرائط۔ عشر کی بنیادی طور پر 3 شرائط ہیں، اس کو ذہن میں رکھ دیجیے، 3 نہیں بلکہ 4۔ عشر کی بنیادی طور پر کتنی شرائط ہیں؟ 4۔ نمبر 1، جو فصل اور پیداوار ہو اس کا مالک مسلمان ہو، فصل یا پیداوار کے مالک کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، زمین کا عشری ہونا ضروری ہے، یعنی زمین عشری ہو، زمین خراجی نہ ہو۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے اصول میں آئے گی کہ کون سی زمین عشری ہوتی ہے اور کون سی خراجی، لیکن زمین عشری ہو۔ نمبر 3، زمین سے پیداوار حاصل ہو جائے۔ اگر ویسے آپ کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے اور آپ نے کوئی پیداوار نہیں لگائی تو جب پیداوار نہیں ہے تو عشر نہیں ہے، مطلب یہ کہ باقاعدہ پیداوار حاصل ہوگی تب عشر لازم ہے۔ نمبر 4، پیداوار ایسی ہو کہ جس کو باقاعدہ اگایا جاتا ہو، پیداوار ایسی ہو کہ جس کو باقاعدہ اگایا جاتا ہو، یا اس پیداوار کو آمدنی کا ذریعہ بنانا مقصود ہو۔ یہ ہے چوتھی شرط، پیداوار ایسی، اس کی بھی انشاءاللہ آگے مزید تفصیل آئے گی، یہاں اختصاراً شرائط دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پیداوار کے مالک کا مسلمان ہونا، زمین کا عشری ہونا، زمین سے پیداوار کا حاصل ہو جانا، اور پیداوار ایسی ہو جس کو باقاعدہ اگایا جاتا ہو یا اسے آمدنی کا ذریعہ بنانا مقصود ہو۔ یہ جو تیسری شرط میں نے بتائی کہ زمین سے باقاعدہ پیداوار پیدا ہو جائے تب عشر لازم ہوگا، اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت مزید میں کر دیتا ہوں کہ بھئی عشر کے وجوب کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت عشر واجب ہوتا ہے؟ جس وقت پیداوار کی کومپلیں نکل آئے زمین سے، یا جب پیداوار پک جائے، یا جب پیداوار کو ہم کاٹ لے، یا جب ہم پیداوار کو بازار میں فروخت کر لے، یعنی کہ کس وقت عشر واجب ہوتا ہے، عشر کی ادائیگی۔ تو اس سلسلے میں نا دیگر ائمہ کی آراء کو سائڈ پہ رکھ کر صرف حنفیہ کی آراء کو دیکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جب پھل یا فصل پیداوار اس قابل ہو جائے کہ اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو عشر واجب، اگرچہ فصل مکمل طور پر تیار نہ ہوئی ہو، لیکن اگر اس حالت میں ہے کہ اس سے آپ کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو بس عشر واجب ہوگی۔ یہ ہے امام صاحب کی رائے، اسی پر عمومی طور پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جب فصل مکمل پک کر کٹنے کے لیے تیار ہو جائے تب عشر واجب ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ کہ نہیں، جب مکمل تیار ہو جائے، پھر کٹ بھی جائے اور کٹ ہو کر صاف بھی ہو جائے، باقاعدہ بوریوں میں آ جائے، مکمل طور پر کٹ کر صاف ہو کر آ جائے تو تب اس پر عشر واجب ہوتا ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ لیکن فتویٰ کس پر ہے؟ امام صاحب کی رائے پر۔ اگر اس وقت سے پہلے پہلے فصل ضائع ہو جائے تو انسان پر عشر لازم نہیں ہے، اگر اس وقت کے بعد بھی عشر فصل خود بخود ضائع ہو جائے تو بھی انسان پر کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آگ لگ گئی یا کچھ ایسا ہو گیا، چوری ہو گیا تو بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے فصل ایسی حالت میں ہو گئی تھی کہ بھئی کسی بھی استعمال میں ہو سکتی تھی، کسی بھی قسم کا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا، اور اس کے بعد انسان نے خود اس کو ہلاک کر دیا، آگ لگا دی، کچھ خراب کر دیا، تو اس سے عشر ساقط نہیں ہوگا بلکہ اس کو عشر ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہے پہلی بات مکمل ہو گئی ہماری کہ عشر کی تعارفی باتیں تھی 3، ٹھیک ہے، اور تینوں باتوں کی مختصر وضاحت میں نے کر دی کہ عشر کیا ہے، عشر زکوٰۃ میں فرق کیا ہے، اور عشر کی شرائط کیا ہے۔ اب آ جائیے دوسری بات کی طرف۔
کہ عشر کا نصاب کیا ہے. عشر کا نصاب کیا ہے؟ عشر کے نصاب میں آپ دو نقطے ذہن میں رکھ لیجئے. نمبر ایک اختلاف ائمہ اور نمبر دو چند مسائل. اختلاف ائمہ کا کیا مطلب؟ کہ عشر کے نصاب میں فقہا کا اختلاف ہے کہ آیا پیداوار کی ایک خاص مقدار ہونا ضروری ہے تب عشر لازم ہوگا، ایک خاص نصاب کا ہونا ضروری ہے تب عشر لازم ہوگا، یا عشر ہر پیداوار پر لازم ہوتا ہے، اس کا کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، کم ہو یا زیادہ ہو. کیا اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عشر کے لیے پیداوار کی کوئی مخصوص مقدار یا مخصوص نصاب ضروری نہیں ہے. کم پیداوار ہو یا زیادہ پیداوار ہو عشر لازم ہے بہر صورت. عشر کا کوئی نصاب متعین نہیں ہے، اور وہ ان تمام دلائل سے استدلال کرتے ہیں جو مطلق ہے، جن میں کوئی نصاب کا ذکر نہیں ہے، جیسے قرآن میں آتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یا اس طرح یا وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ الْأَرْضِ. ٹھیک ہے، اس طرح کی جو آیات اور احادیث ہے جس میں کوئی نصاب کا ذکر نہیں. نمبر دو، حضرات صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ اور انہی کے ساتھ دیگر ائمہ کی بھی یہی رائے ہے کہ پیداوار کے لیے ایک مخصوص مقدار اور نصاب شرط ہے. اگر اس مخصوص مقدار سے پیداوار کم ہو تو اس میں عشر لازم نہیں ہے. اب وہ مخصوص مقدار اور وہ نصاب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ 5 وسق، وسق کہتے ہیں واو سین قاف، وہ کہتے ہیں کہ پیداوار 5 وسق کے برابر ہو جائے تب اس میں عشر واجب ہوگا، اس سے کم میں عشر نہیں ہے. اور 5 وسق آج کل کے مقدار میں تقریباً 25 من ہے. 25 من کہ اگر پیداوار یا فصل 25 من ہو تب اس میں عشر ہے، یہ نصاب ہے. اگر 25 من سے کم ہے تو اس میں کوئی عشر واجب نہیں ہے. ان حضرات نے ان احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں ایسی باتیں آتی ہے کہ لیس فیما دون 5 اوسق تمر اوسق تمر صدقۃ، کہ بھئی 5 وسق سے کم کھجور میں کوئی صدقہ نہیں ہے. لیکن امام صاحب نے ان کو جواب دیا ہے کہ بھئی وہاں صدقہ سے مراد کوئی عشر نہیں ہے. وہ ایک مال تجارت کی بات ہو رہی تھی کہ مال تجارت جب 5 وسق کو ہو جائے، اور 5 وسق چونکہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتا تھا اس زمانے میں، تو وہاں پر مال تجارت کی زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی، عشر کی بات نہیں ہو رہی. تو عشر میں کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، اور اکثر ائمہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر فتویٰ دیا ہے. یہ ہوگی پہلی بات. ہاں اس طرح کی حدیث ہے ما اخرجت الارض ففی عشر، یہ بھی مطلق حدیث ہے. 2-3 مسائل ذہن میں رکھ لیجیے. اب نمبر 1، اگر زمین مشترک ہے دو آدموں کے درمیان، ایک کنال ایک کی ہے دوسری کنال دوسری کی ہے اور دونوں مشترک ہے، اور اس سے کوئی فصل نکل آئی اور فصل آپس میں تقسیم کر دی، تو ہر ایک اپنی فصل سے عشر الگ نکالے گا خواہ پیداوار کتنی بھی ہو. زید اور عمر کی مشترک زمین ہے، اس سے فصل نکل آئی، آدھی ایک نے لے لی آدھی دوسرے نے لے لی، تو جتنی فصل جس کو ملے گی اس کا عشر ادا کرے گا. اگر فصل یوں تقسیم ہو گئی کہ بھئی 80% فصل 80% فصل ایک کے لیے طے ہوئی تھی اور 20% دوسرے کے لیے، تو 20% والا اپنے حصے کی نکالے گا اور 80% والا اپنے حصے کی، اگر زمین مشترک ہے دونوں کی ملکیت ہے. نمبر 2، اگر ایک ہی جنس کی مختلف قسم کی پیداوار ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی کی زمین ہے 10 کنال، ان میں سے 2 کنال میں جو گندم لگی ہے وہ بہت عمدہ ہے، 2 کنال مزید 2 کنال میں جو گندم لگی ہے وہ تھوڑی سی متوسط ہے، اور کچھ اور زمین ہے اس میں جو گندم لگی ہے وہ بالکل گھٹیا زمین ہے، گھٹیا گندم ہے. یعنی ایک ہی جنس کی فصل ہے لیکن مختلف انواع کی ہے، کچھ بہت اعلیٰ ہے، کچھ بہت کمزور ہے، کچھ درمیانی قسم کی ہے، تو وہ کس فصل سے عشر نکالے گا؟ تو کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، سب کو مکس کرے، اگر سب کو مکس کر رہا ہے تو سب کو مکس کر کے عشر نکال لے، لیکن عمومی طور پر لوگ مکس نہیں کرتے، خراب گندم کو عمدہ گندم کے ساتھ مکس نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ متوسط گندم سے سب کی طرف سے عشر نکال دے، اعلیٰ والے کی طرف سے بھی متوسط سے نکال دے، جو گھٹیا قسم کی ہے اس کی طرف سے بھی متوسط سے نکال دے، اور جو متوسط والا ہے اس کی طرف سے بھی متوسط کی طرف سے نکال دے.
اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اعلیٰ گندم کا عشر اسی میں سے نکال دیا جائے، متوسط والے کا عشر متوسط والے گندم سے نکال دیا جائے الگ اگر ہے تو، اور جو گٹھیا قسم کی گندم ہے اس کو اسی کی گندم سے نکال دیا جائے الگ الگ، ہر ایک کی الگ الگ، تو کوئی بھی صورت نکال دی جا سکتی۔ نمبر 3، اگر ایک سال کے اندر 2-3 بار کوئی فصل ہو جائے تو ہر بار عشر نکالنا ہوگا۔ یہ بات تقریباً پیچھے ہو گئی تھی۔ اگر جیسے عمومی طور پر ہمارے علاقوں میں سال میں 2 بار جو ہے فصل نکلتی ہے، ایک بار گندم اور ایک بار مکئی، تو دونوں کا نکالنا ہوگا، تو جتنی بار فصل نکلتی ہے اتنی بار اس کا عشر ادا کرنا ہوگا۔ یہ ہو گئی دوسرا پوائنٹ۔ اب آ جائیے تیسرے پوائنٹ کی طرف کہ عشر کس پیداوار میں واجب ہے، کس قسم کا پیداوار ہوگا جس میں عشر واجب ہے، یعنی کن کن چیزوں میں واجب ہے۔ گندم میں واجب ہے، مکئی میں واجب ہے، یا چاول میں بھی ہے، یا شہد وغیرہ میں بھی ہے، یا مطلب کن کن چیزوں میں پیداوار واجب ہے۔ اس کے لیے میں نے یہ 4 پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ نمبر 1، اتفاقی اشیاء، یعنی چند چیزیں تو ایسی ہے، چند پیداوار ایسی ہے جس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ یہ پیداوار اگر کوئی حاصل کرے گا تو اور اس کی زمین سے نکلے گی پیداوار تو اس میں عشر واجب ہے۔ نمبر 2، ان اشیاء کے علاوہ دیگر اشیاء میں ایک اصولی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک اصول، اور سابقہ جو اتفاقی چیزیں تھی ان کے علاوہ دیگر اشیاء میں امام ابو یوسف اور امام محمد کی اصولی رائے، وہ ایک اصولی رائے ہے۔ اتفاقی اشیاء میں تو اتفاق ہے، لیکن ان اشیاء کے علاوہ چیزوں میں کہاں کہاں عشر واجب ہوگا، کن پیداوار میں، تو امام صاحب کا ایک اصول ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا الگ اصول ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر میں نے چند متفرق چیزیں لکھی ہے، دیکھیے زیتون، شہد، ریشم اور معادن، گھاس، بھوسا، اور پھر اس کے بعد گھر میں اگائی جانے والی فصل پر عشر۔ اب نمبر وار ہر ایک کو دیکھیے گا۔ اتفاقی اشیاء، 4 چیزیں ایسی ہے جس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ان 4 چیزوں میں عشر واجب ہے اگر کوئی آدمی اس کو مطلب بطور فصل کے یا پھل کے اگر وہ حاصل کرے گا۔ نمبر 1، چھہارے یا کھجور سمجھ لیجئے، کھجور، چھہارے، کشمش، گندم اور جو۔ کھجور، کشمش، گندم اور جو، یہ 4 چیزیں ایسی ہے کہ جس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ان میں عشر واجب ہے، کیونکہ ان کے عشر پر کئی احادیث میں تصریح موجود ہے، کئی احادیث ہیں جن میں ان 4 چیزوں کے عشر کے بارے میں ذکر موجود۔ اب آ جائیے دوسری پوائنٹ کی طرف کہ بھئی یہ جو 4 چیزیں ہیں ان کے علاوہ اشیاء میں عشر واجب ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا اصول کیا ہے، کس پیداوار میں ہے کس میں نہیں۔ تو اس سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الگ اصول ہے اور ان کے دونوں شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد کا الگ اصول ہے۔ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ ہر اس پہ، یہ ذہن میں رکھیے گا یہ اصول، ہر اس پیداوار میں عشر واجب ہے جس کو قصدن اگایا جاتا ہو، جس کو باقاعدہ مقصد بنا کر جس کو اگایا جاتا ہو، یا اس کو آمدنی کا ذریعہ بنانا مقصود ہو۔ اگرچہ آپ نے قصدن نہیں اگایا لیکن آپ کی آمدنی کا وہ ذریعہ ہے، آپ اس کو بیچ کر اس کے باقاعدہ اس کے پیسے کماتے ہیں۔ تو یہ 2 پوائنٹ کہ ہر وہ پیداوار جس کو قصدن اگایا جاتا ہو یا اس کو آمدنی کا ذریعہ بنانا مقصود ہو۔ اب اس کے اندر خواہ وہ غلہ ہو، گندم وغیرہ، خواہ وہ پھل ہو، خواہ وہ سبزی ہو، خواہ وہ خشک میوجات ہو، چارہ ہو یا کوئی اور چیز، سمجھ آ گیا؟ ہاں البتہ جو چیزیں مقصودی نہ ہو بلکہ کسی پیداوار کے ضمن میں خود بخود پیدا ہو جائے، جیسے گندم یا مکئی کا بھوسا، ہاں اس کو قصدن تو کوئی نہیں اگاتا، اصل مقصد تو گندم اور مکئی کے دانے ہوتے ہیں، بھوسا تو اس کے ضمن میں خود بخود آتا ہے، تو بھوسے پر عشر نہیں، یا بھوسے پر تب عشر نہیں ہے کہ جب وہ مقصد بنا کر اس کو نہ اگایا جاتا ہو۔ اگر آپ نے کسی پیداوار کو اسی مقصد کے لیے اگایا کہ وہ تھوڑا سا بڑا ہو یا ہوگا، یا اس کو یعنی صرف بھوسے کے مقصد سے اگایا، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے بھوسے میں ہوگا۔
اسی طرح خودرو گھاس، خود بخود جو گھاس پیدا ہو جائے، اگر اس کو تو آپ نے نہیں اگایا، اگر وہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اس کا آپ کا مقصد بھی نہیں ہے آمدنی اس سے کمانا، تو اس میں نہیں ہے. لیکن اگر آمدنی کا ذریعہ بنانا ہے، یا اس کو آپ نے کوئی پانی وغیرہ دیا یا کچھ ادویات وغیرہ دے دی، تو دونوں صورت میں پھر اس پر ہوگا. تو یہ ہے امام صاحب کی اصولی رائے. اب امام ابو یوسف اور امام محمد کی اصولی رائے دیکھیے گا. ایک منٹ. اچھا، میں تو آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، تفسیر وہ تو نہیں کر رہا. ابھی دیکھیے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کی اصولی رائے. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ عشر صرف اس پیداوار میں واجب ہے جو باقی رہنے والا ہو. بس یہ اصول ہے ان کا. میں مطلب بتاتا ہوں میں کہ عشر صرف اس پیداوار میں واجب ہے جو باقی رہنے والا ہو. کیا مطلب؟ یعنی وہ پھل یا وہ پیداوار اور فصل جو بغیر کسی تدبیر مطلب ادویات وغیرہ لگانے کے، بغیر کسی تدبیر کے 1 سال تک باقی رہ سکتے ہو اور فی نفسی ہی مقصود بھی ہو، تو یہ ہے ان کی اصولی رائے. تب عشر واجب ہوگا. کیا مطلب؟ ایسا پھل یا ایسی پیداوار اور فصل جو بغیر کسی تدبیر کے کم از کم 1 سال تک باقی رہ سکتی ہو اور فی نفسی ہی وہ مقصودی چیزیں ہوں، مقصود بنا کر ان کو اگایا جاتا ہو. مثلا گندم ہے، چاول ہے، مکئی ہے، باجرہ ہے، کشمش ہے، دالیں ہیں، اخروٹ ہے. ایسی چیزیں تو تقریباً 1 سال تک رہ سکتی ہے اگر آپ نے اس کو ویسے چھوڑا. لیکن سبزیوں میں ان کے ہاں عشر نہیں ہے. کیوں؟ سبزیاں 1 سال تک نہیں باقی رہ سکتی. پھلوں میں یعنی تقریباً وہ پھل جو سال تک باقی نہیں رہ سکتے، اگر آپ کچھ ادویات وغیرہ ان میں لگائیں گے کارٹن میں رکھ کر، اس کا اعتبار نہیں ہے. عام طور پہ رکھا، اگر ویسے رکھا جائے تو اگر ایسے پھل ہے جو سال تک باقی نہیں رہ سکتے، ان میں بھی ان کے ہاں عشر نہیں ہے. جبکہ امام صاحب کے ہاں ہے. امام صاحب کے نزدیک 1 سال تک باقی رہنا کوئی شرط نہیں ہے. فتویٰ امام صاحب کی رائے پر ہے. سمجھ آ گیا دونوں کی اصولی رائے؟ اب آ جائیے یہ تیسرے پوائنٹ کی طرف. یہ آسان سے وہ ہے، میں مختلف چیزیں میں نے جمع کی ہوئی ہے. زیتون، تو زیتون کے پھل میں جو ہے عشر واجب ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ جو ہے اگر زیتون کا پھل ایسا ہے جو سال تک باقی نہیں رہ سکتا تو صاحبین کے نزدیک ان میں عشر نہیں ہے. لیکن چونکہ فتویٰ امام صاحب کی رائے پر ہے تو ان میں بہر صورت عشر واجب ہے. شہد کے اندر اختلاف. شہد نمبر 2 جو ہے وہ شہد میں عشر ہے یا نہیں. تو اس میں تھوڑا سی تفصیل ہے، میں مختصر اشارہ کر دیتا ہوں. حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں شہد کے اندر عشر واجب ہے، اگرچہ وہ فارمی شہد ہی کیوں نہ ہو. فارمی شہد جانتے ہیں نا، خود جس کو باقاعدہ آپ وہ کرتے ہیں، پیٹیاں بنا کے رکھتے ہیں اور کسی جگہ جنگل وغیرہ میں جا کے رکھتے ہیں اور باقاعدہ محنت کرتے ہیں اس پہ. بہرحال تو حنفیہ اور حنابلہ کے ہاں عشر واجب ہے شہد میں، اگرچہ فارمی شہد ہو. مالکیہ اور شافعیہ کے ہاں شہد میں عشر واجب نہیں ہے. ہاں البتہ حنفیہ جو ہے نا وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ شہد کے اندر عشر تب واجب ہے کہ یا تو وہ فارمی ہو، آپ نے خود اس کو مطلب وسائل مہیا کر کے بنایا ہو، یا آپ نے عشری زمین سے آپ کو حاصل ہوا ہو، یا کسی پہاڑ سے آپ کو حاصل ہوا ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں وہی بات ہے جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی کہ نصاب شرط ہے، یعنی تو امام صاحب کے نزدیک کوئی مخصوص مقدار شرط نہیں ہے، جتنا بھی حاصل ہوگا تو اس میں عشر ہے. اور صاحبین فرماتے کہ نہیں 5 وسق 25 من تک پہنچے گا تو تب اس میں. لیکن 25 من وزن کا اعتبار نہیں کرتے وہ شہد میں، وہ کہتے ہیں کہ 25 من گندم وغیرہ کی قیمت کو اگر شہد پہنچے گا، یعنی شہد کے اندر وہ 25 من کا اعتبار نہیں کرتے، بلکہ گندم وغیرہ کی 25 من کی جو قیمت ہوگی، شہد اگر اتنی قیمت کو پہنچے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. اور دوسرا نقطہ، فارمی شہد پر جو اخراجات وغیرہ آتے ہیں ان کی وجہ سے یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی عشر کے بجائے نصف عشر یعنی کہ 10ویں حصے کے بجائے 20واں حصہ ادا کیا جائے. نہیں، عشر مکمل ہی ادا کرنا پڑے گا. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مزید تفصیل اخراجات کی آگے آئے گی کہ اخراجات کو عشر سے منہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کہ بھئی پہلے جو ہے ہم عشر شہد وغیرہ سے یا پیداوار سے ہم سب سے پہلے اس طرح کرے کہ ان پر جو خرچہ آیا ہے اس کو الگ کرے، کہ بھئی جتنا خرچہ آیا ہے اتنا خرچے کی جو فصل ہے وہ الگ کرے اور باقی فصل سے جو ہے ہم عشر نکالے. یہ اس کی تفصیل آگے آئے گی.
جو ریشم وغیرہ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس میں عشر واجب نہیں، کیونکہ اس کا جو کیڑا ہوتا ہے نا، ریشم کا کیڑا، وہ پتے پتے کھاتا ہے اور پتوں پر عشر نہیں ہے، تو اس سے جو اس کیڑے سے جو ریشم نکلتا ہے اس سے بھی عشر نہیں ہے۔ جہاں تک معادن ہے، معادن کا مطلب ہے دفینے، خزانے، سونا کا خزانہ ملا، چاندی کا خزانہ ملا، پیتل کا مل گیا، تانبے کا مل گیا، ان بھی میں عشر نہیں ہے، بلکہ ان میں خمس دینا ہوتا ہے، ان کا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع کرنا ہوتا ہے یا کسی غریب اور فقیر کو دینا ہوتا ہے۔ جہاں تک گھاس کی بات ہے تو یہ میں نے پیچھے بتا دیا آپ کو، اگر خودرو گھاس ہے، نہ تو ان کو مقصد بنا کر اگایا اور نہ کسی کی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان پر عشر نہیں ہے گھاس پر۔ لیکن اگر آپ نے اس کو کچھ ادویات وغیرہ لگائی اور کچھ باقاعدہ مقصد بنا کر آپ نے اس کو اگایا، یا آپ کی آمدنی کا وہ ذریعہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس میں عشر ہوگا۔ جہاں تک بھوسا کی بات ہے تو اس میں نے آپ کو دو صورتیں بتا دی کہ بھوسا اگر آپ نے مکئی اور گندم کو دانا کے حصول کے لیے ہی اگائے ہے تو پھر اس صورت میں بھوسا میں عشر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دانے کے ضمن میں آتا ہے۔ لیکن اگر بھوسا باقاعدہ مقصد بنا کر اگایا جائے، جیسے کہ بعض لوگ پیداوار صرف اور صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ بھوسا حاصل ہو سکے، یا بعض لوگ جو ہے نا باجرہ وغیرہ وہ اسی لیے اگاتے ہیں، کاشت کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو اس کو کاٹ کر بھوسا بنایا جائے اور جانوروں کو کھلایا جائے، تو پھر اس کا عشر دینا پڑے گا۔ یہ ہے آخری پوائنٹ کہ گھر میں اگائی جانے والی فصل، آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر تھوڑے سے پودے وغیرہ پھل پودے لگا دیتے ہیں صحن کے اندر، اور اس سے کچھ سبزیاں وغیرہ حاصل ہو جائے، کچھ مٹر وغیرہ، کچھ بھنڈیاں وغیرہ، ایسی چیزیں گھر کے صحن میں لگاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھے کہ اگر یہ باقاعدہ مستقل باغ نہ ہو، گھر سے ہٹ کر مستقل باغ نہ ہو، ہاں، بلکہ صرف گھر کے اندر ہی صحن کے اندر لگایا جائے، تو ان میں عشر نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر کے تابع ہیں، وہ مقصودی نہیں ہے، وہ گھر کے تابع ہے۔ اصل مقصد گھر سے رہائش ہے، اور اس کے ضمن میں جو چھوٹی موٹے کام ہوں گے، پھل، چھوٹے موٹے پھل یا چھوٹے موٹی سبزیاں لگا دی، تو ان میں عشر نہیں ہے۔ ہاں، مستقل طور پر اگر آپ نے اس کا باغ بنا دیا، گھر سے باہر کسی کھیت وغیرہ میں ایک سائڈ حصہ متعین کر دیا اس کے لیے، اور وہاں آپ لگانے لگے، تو ٹھیک ہے، تو آپ کو عشر دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا گھاس پر عشر کی بات میں نے کر دی۔ آگے دیکھیے نمبر 4 پوائنٹ۔ نمبر 4 ہے کہ عشر کی مقدار کیا ہے، یعنی فصل سے کتنی مقدار کو بطور عشر ادا کرنا ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ کی شرح وہ 2.5 ہے نا، 2.5% زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو عشر کی مقدار کیا ہے، یعنی کہ پیداوار سے کتنا حصہ بطور عشر یا بطور زکوٰۃ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس میں نے 3 پوائنٹ لکھے ہیں، کوشش کرتے تینوں ختم ہو، اگر نہ ہو سکے تو جتنا ممکن ہے وہ کر لیں گے۔ نمبر 1، عشر اور نصف عشر کا اصول، کہ بعض صورتوں میں پیداوار کا 10واں حصہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ 20واں حصہ، جس کو نصف عشر کہتے ہیں، 20واں حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے لیے 2-3 اصول ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ کب کب عشر ہے اور کب کب نصف عشر، کہ کب کب 10واں حصہ اور کب کب 20واں حصہ۔ نمبر 2، اخراجات کے منہا ہونے نہ ہونے کی تفصیل، اور نمبر 3، قرض منہا ہوگا یا نہیں۔ مطلب میں بتاؤں گا دونوں کا الگ الگ۔ اب اصول دیکھیے، عشر اور نصف عشر کا اصول تقریباً 4 اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ نمبر 1، فصل کو سیراب کرنے والے پانی پر اگر محنت یا خرچہ نہیں آتا، جیسے بارش کا پانی، قدرتی چشموں کا پانی، مفت نہر وغیرہ کا پانی، یہ جو پانی ہوتے ہیں، اس طرح کی پانیوں سے اگر آپ اپنی فصل یا پھلوں کو سیراب کرتے ہیں تو اس پیداوار یا پھلوں میں عشر واجب ہوگا، یعنی کہ مکمل 10واں حصہ۔ پہلا اصول۔ نمبر 2، اگر پھل یا پیداوار کو سیراب کرنے والے پانی پر محنت یا خرچہ آتا ہے، جیسے کنویں سے بذریعہ ڈول آپ پانی نکال کر خود محنت کر کر کے پانی لگاتے ہیں، یا بذریعہ رہٹ پانی نکالا گیا جو جانوروں کے ذریعے نکالتے ہیں، یا بجلی کے موٹر آپ نے لگا دی، اس کے ذریعے لگا دیا، یا ٹیوب ویل وغیرہ جس کے باقاعدہ محنت اور خرچہ اس کا لگانا پڑتا ہے، یا ایسے نہروں کا پانی جن کا آپ کو
टैक्स अदा करना पड़ रहा है, जिसकी आपको आबियाना अदा करना पड़ता है, जिसके आपको वो के पैसे देने पड़ते हैं, तो इस तरह के पानियों से अगर आप फसल या फलों को सैराब करते हैं जिस पर मेहनत या खर्चा आता है, तो उस पैदावार में निस्फ उशर वाजिब है, यानी कि 20वां हिस्सा। उसूल नंबर 3, अगर कोई नहर है, उस नहर से आप पानी लगाते हैं अपने फसल या फलों में, और उस नहर का आपको पैसे नहीं देने पड़ते, आबियाना या टैक्स नहीं अदा करना पड़ता, लेकिन आपको खुदाई वगैरह करनी पड़ती है, मतलब महीने में या 2 महीनों में, 3 महीनों में जाके, साल में, इस तरह 2 सालों में आपकी खुदाई करनी पड़ती है, आपको सफाई करनी पड़ती है, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म? तो उसका उसूल ये है कि अगर हर साल कम अज कम साल में एक मरतबा कम अज कम साल में एक मरतबा खुदाई करनी पड़ती हो, और उस खुदाई पर उतनी ही मेहनत करनी पड़े कि जिस तरह पहली मरतबा उस पर मेहनत की गई थी, जिस तरह सबसे पहली मरतबा खुदाई वगैरह करके सफाई करनी पड़ी थी, उसी तरह अगर साल में कम अज कम एक बार उसी तरह की मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर निस्फ औशर यानी कि 20वां हिस्सा है। लेकिन अगर साल भर में एक मरतबा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, 2 सालों में होती है या 1.5 साल में होती है, या साल के अंदर 2-3 बार होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी मेहनत है, बस थोड़ी सी सफाई है, उधर इधर कर दिया, बस एक छोटी सी मेहनत है, तो उसका एतबार नहीं है, फिर आपको मुकम्मल औशर यानी कि 10वां हिस्सा अदा करना पड़ेगा। उसूल नंबर 4, अगर जमीन या की फसल ऐसी है कि उसको आप ओशर वाले पानी से भी सैराब करते हैं और निस्फ ओशर वाले पानी से भी सैराब करते हैं। क्या मतलब? कुछ पानी आप मुफ्त लगाते हैं और कुछ पानी पर आप मेहनत या खर्चा करते हैं। समझ आ गया? दोनों किस्म का पानी लगता है वहां, ऐसी फसल है। मसलन बारिश का पानी भी लगता है, इसी तरह मुफ्त नहरों का पानी भी लगता है, और आप अपने ट्यूबवेल या अपने कुएं से डोल वगैरह के या मोटर वगैरह लगाकर भी पानी लगाते हैं, दोनों किस्म का पानी लगता है। तो ऐसी सूरत में उलमा ने लिखा है कि गालिब का एतबार होगा, जो पानी ज्यादा लगता है उसका एतबार। अगर मुफ्त पानी ज्यादा लगता है तो फिर फिर औशर यानी कि 10वां हिस्सा वाजिब, और अगर मेहनत और खर्चे वाला पानी ज्यादा लगता है, दूसरा मुफ्त पानी कम है, तो फिर आपको निस्फ औशर यानी कि 20वां हिस्सा अदा करना पड़ता है। और अगर दोनों पानी बराबर है, बिल्कुल बराबर, मुफ्त पानी और खर्चे और मेहनत वाले पानी बिल्कुल बराबर है, तो फिर ऐसी सूरत में औशर का 3/4 हिस्सा देना पड़ेगा। औशर का 3/4, औशर का 3/4 हिस्सा मालूम करने का उसूल यह है कि आप कुल पैदावार को 40 हिस्से करें, और उस 40 हिस्सों में से उस 40 हिस्सों का तीसरा हिस्सा अदा कर दे, कि उस 40 हिस्से को अगर हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो कितना अदा करना पड़ेगा। औशर का 3/4 हिस्सा अदा करना पड़ेगा अगर दोनों पानी बराबर है, यानी कुल पैदावार के 40 हिस्से करके उसका तीसरा हिस्सा अदा कर दे। समझ आ गया? ये है औशर और निस्फ औशर के उसूल। आगे जो है यहां से शुरू होगा कि इखराजात के मिनहा होने और न होने की तफसील। ये अगर हम शुरू करेंगे तो दरमियान में ये सबक कट जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो इसलिए इस तरह करते हैं कि यहां से आगे इंशाल्लाह कल करते हैं, यहां से। ठीक है? इखराजात मिनहा होंगे या नहीं, यहां से आगे कल करेंगे इंशाल्लाह। इसमें बड़ी तफसील है, इख्तिलाफात भी है, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि यहां से आगे कल हो। इतनी ज्यादा पॉइंट नहीं है, बस जितने भी होंगे इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे, कल ना हो सका तो परसों खत्म कर देंगे, लेकिन आराम आराम से इसी तरह। अब अगर किसी को सवाल करना है अब तक जो कुछ हमने पढ़ा तो वो कर ले। शराइत फिर दोहरा दूं? शराइत पैदावार के मुसलमान का मालिक होना, जमीन का उशरी होना, नंबर 3 जमीन से बाकायदा पैदावार हासिल हो जाए, और नंबर 4 पैदावार ऐसी हो कि जिसको बाकायदा उगाया जाता हो या उस पैदावार को आमदनी का जरिया बनाना मकसूद हो। ये 4 शराइत है। कोई और सवाल? अगर कोई सवाल है तो
کر لیں. تعارفی باتیں ہو گئی. اور وقف کی زمین تو کسی میں نہیں ہوتی، اس کا اوشر کیسے اور کون نکالے گا؟ وقف کا متولی نکالے گا جو انتظام سنبھالتا ہے. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. فی الحال جو جتنی باتیں ہو چکی ان سے متعلق دیگر اشیاء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصول یہ ہے کہ جس پیداوار کو باقاعدہ مقصد بنا کر اگایا جاتا ہو یا جن کو آمدنی کا ذریعہ بنانا مقصود ہو اس پر عشر واجب ہے، خواہ اس کا تعلق سبزیوں سے ہو یا غلہ سے ہو، پھل سے ہو، خشک میوہ سے ہو، جس چیز سے بھی ہو. امام صاحب کی اصولی رائے یہ ہے. ٹھیک ہے، چلے. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ یہاں سے آگے اخراجات سے آگے پڑھیں گے. اور ابھی جو ہے یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی. گاس کے بارے میں تو 3 دفعہ بتا دیا نا.